چڑیا بھی منہ میں ایک شاپل لیے جس میں تھوڑے سے پکے ہوئے چاولوں کے دانے تھے، اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر ابھی اپنے بچوں کو کھلانے ہی لگی تھی کہ شرارتی کوا جو ماہر شکاریوں کی طرح گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، شاپر اچک کر یہ جا وہ جا چڑیا بیچاری جو اتنی محنت سے اپنا رزق اکٹھا کر کے لائی تھی دل محسوس کر رہ گئی۔ وہیں اس کے بچوں نے چی چی کر کے شور مچایا تو سائم جو صحن میں کتاب لے کر بیٹھا تھا، پیپر کی تیاری کر رہا تھا، ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تیسرا دن تھا اسے صحن میں بیٹھ کر پیپر کی تیاری کرتے ہوئے۔ ایک دو دفعہ اس کوے کی شرارت اس نے دیکھی بھی تھی۔ شور مچاتی چڑیا کے بچوں کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا، پھر اٹھ کر اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے لگا۔ اپنے سوچے پر عمل کر کے وہ دوبارہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اب اسے اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن چڑیا نرم روٹی کا ٹکڑا منہ میں دبوچے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آ رہی تھی کہ اسے شرارتی کوا نظر آیا جو ایک درخت کے نیچے بے سود پڑا ہوا تھا۔ چڑیا بولی، کوے بھائی کیا ہوا؟ چڑیا بھی کوے کے پاس جا کر پریشانی سے بولی۔ کوے نے جواب دیا، مجھے بخار ہے بہن، میں کچھ کھانے کو بھی نہیں لینے جا سکتا۔ اتنا بول کر کوے نے اپنا سر پھر زمین پر رکھ دیا تو چڑیا نے اپنے منہ میں دبایا ہوا ٹکڑا اور پنجوں میں پکڑی ہوئی پنیر کوے کے آگے رکھ دی اور بولی، یہ تم کھا لو، میں بچوں کے لیے اور لے آتی ہوں۔ بہت شکریہ بہن، کوے نے کہا، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا ہی نیکی ہے۔ کہتی ہوئی چڑیا اڑ گئی۔ کوے نے اپنے پر جھاڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ بے وقوف چڑیا، ہاں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، شرارتی کوا نظر نہ آیا۔ چڑیا کے بچے بھی بہت خوش تھے کہ وہ اچانک سے شرارتی کوا آیا اور چڑیا کا لایا کھانا لے کر بھاگنے لگا تو ڈور میں پھنس کر رہ گیا۔ سائم جو کافی دنوں سے کوے کا گھونسلہ خالی دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ کوا بدل گیا ہے، اسے ڈور سے الجھتے دیکھ کر پاس گیا اور بولا، ہاں بھائی کوے، میں تو سمجھتا تھا تم بدل گئے ہو، پر تم تو نہیں بدلے، تم ابھی تک کسی کا حق چھین کر کھانے والے کوے ہو۔ ایسے ہی لٹکے رہو، یہی تمہاری سزا ہے۔ اتنا بول کر سائم گھر کے اندر چلا گیا۔ کوے کو اپنی چالاکیاں یاد آ رہی تھی جو وہ معصوم چڑیا کے بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کھانا بھی نیچے گر گیا۔ چڑیا کے بچے خوشی سے چہچہا رہے تھے کہ کوے سے ان کی جان جو چھوٹنے والی تھی، مگر چڑیا اداس آنکھوں سے کوے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کوے کے پاس گئی اور اسے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تو شرارتی کوا بولا، چڑیا بہن نہ کرو، میری یہی سزا ہے۔ نہیں کوے بھائی، تمہیں احساس ہو گیا، یہی بہت ہے۔ چڑیا بولی تو ندامت سے
مزید کوے کا سر جھک گیا۔ سائم جو دکان پر جانے کے لیے باہر آ رہا تھا، چڑیا کو جدوجہد کرتے اور کوے کو سر جھکائے دیکھ کر پاس آیا اور بولا، کوے کے پیروں سے الجھی ہوئی ڈور نکال لی اور بولا، یہ چڑیا کا تم پر احسان ہے کہ اسے اتنا تنگ کرنے کے باوجود وہ تمہیں آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید ہے تم سدھر جاؤ گے اور اپنی محنت آپ کے تحت رزق تلاش کر کے کھایا کرو گے۔ کوے نے اقرار میں سر ہلایا اور دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اڑ گیا۔ دیکھا بچوں، چڑیا کی رحم دلی نے شرارتی کوے کو بدل دیا تھا۔ ہم بھی اپنے اخلاق اور نرم لہجے کی دولت بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجیے، ہم خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو ہمیشہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔